آج کا ہمارا عنوان ہے امام احمد رضا کا عشق رسول۔ یاد رکھیے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کامل محبت اس کے کامل الایمان ہونے کی علامت ہے، نشانی ہے۔ جس کے دل میں جتنی زیادہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، وہ اسی قدر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے کامل الایمان ہوگا۔ اور اس کا پتہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی واضح آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ پورے کے پورے دین کا مدار ایمان کا مدار اور ایمان کی اصل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، حضور کی تعظیم ہے اور حضور کا ادب ہے۔ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کی زندگی سر تا پا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا ایک ایک فعل ایک ایک حرکت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور حضور کی عقیدت سے معمور تھی۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فنا فی الرسول کے مقام پر فائز تھے، یعنی ذات رسالت معاب میں آپ نے اپنی ذات کو فنا کر لیا تھا، فنا فی الرسول ہو چکے تھے۔ اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا عالم تھا۔ آپ فرماتے کہ اگر میرے دل کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر لکھا ہوگا محمد الرسول اللہ۔ اور یہ کوئی ایسا دعویٰ نہیں تھا کہ جس پر آپ دلیل نہ رکھتے ہوں، بلکہ آپ کی 65 سالہ زندگی کا مطالعہ کیا جائے، بچپن کے احوال پچھلے جمعۃ المبارک کو آپ سن چکے، اب آپ کا عشق رسول کیسا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ایک ہے دعویٰ کرنا اور ایک ہے اس دعوے کی دلیل بھی رکھنا۔ دعویٰ کرنے والے آپ کو بے شمار نظر آئیں گے اور ہر مسلمان ہی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے، اور جو یہ نہ کہے کہ میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ضرور ہوتی ہے، پھر یہ محبت جتنی زیادہ ہوتی جائے اتنا ہی بندہ کامل الایمان ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ تو فنا فی الرسول تھے، اس اعتبار سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ آپ کتنے کامل الایمان تھے۔ کامل الایمان کتنے تھے اس بات سے اندازہ لگائیے، اب بات آئی تو میں کر دوں۔ ایمان کی کاملیت، ایمان کی مضبوطی اس سے ہے کہ رسول اللہ کے ارشادات پر بندہ ایسا یقین رکھے کہ اور کسی کی بات پہ ایسا یقین نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اسی طرح کا یقین تھا۔ جب آپ اپنے والدین کے ساتھ حج کے لیے تشریف لے گئے تو بحری جہاز کا سفر تھا، جب جہاز عین سمندر میں پہنچا تو دریا کے اندر
موجیں اٹھنا شروع ہو گئی. ہر کسی کو یقین ہو گیا کہ اب ہمارا جہاز نہیں بچے گا. جہاز کے کپتانوں نے اعلان کر دیا کہ اپنے اپنے کفن نکالیے، پہن لیجئے، کلمہ پڑھیے، توبہ استغفار کیجئے، ہمارا جہاز نہیں بچے گا. آپ جانتے ہیں کہ جب کپتان جو چلانے والا ہے وہی کہہ دے، اور ان کو خاص ٹریننگ ہوتی ہے، یہ اس وقت ایسی بات کہتے ہیں جب انہیں بالکل 1% بھی یقین نہیں رہتا کہ ہم بچیں گے، ورنہ ان کی تربیت ایسی ہوتی ہے کہ مسافروں کو حوصلہ دینا ہے. اب انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم نہیں بچیں گے. جہاز کے اندر چیخو پکار شروع ہو گئی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والدین ساتھ تھے، انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا کہ احمد رضا ہم تو اپنی زندگی گزار چکے، تم ابھی جوان ہو، یہ جہاز تو ابھی ڈوبا. اعلیٰ حضرت نے قسم کھائی، کہا خدا کی قسم یہ جہاز نہیں ڈوبے گا. اب ہم جیسا بندہ قسم اٹھائے وہ اور بات ہوتی ہے، جن کو پتہ ہی نہ ہو کہ قسم کا کفارہ کیا ہوتا ہے. یہ وہ قسم اٹھا رہے ہیں جو فقیہ اسلام ہیں، جو فقہ کے ایک ایک مسئلے پر قرآن و سنت سے دلائل اپنے پاس رکھتے ہیں، وہ قسم اٹھا رہے ہیں. کہا خدا کی قسم یہ جہاز نہیں ڈوبے گا. تھوڑی دیر کے بعد جہاز کے کپتانوں نے ہی اعلان کر دیا کہ مبارک ہو، ہم گرداب سے نکل چکے ہیں. جب وہ بھنور آیا ہوا ٹل گیا، جہاز ساحل کے قریب پہنچا تو اعلیٰ حضرت کے والد گرامی نے پوچھا، احمد رضا اتنے حزم و یقین کے ساتھ کیسے کہہ دیا کہ جہاز نہیں ڈوبے گا؟ اس پر قسم کھا لی. یہ کہہ دیتے کہ انشاءاللہ نہیں ڈوبے گا، جس میں کہ ایک امید ہوتی ہے، آپ نے قسم ہی اٹھا لی. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے، حضور نے فرمایا جو کشتی پر سوار ہوتے وقت دعا پڑھ لے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، یہ سفر کی دعا پڑھ لے، وہ حادثے سے محفوظ رہتے. کہتے ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ میرے حضور کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے میں نے قسم اٹھا لی کہ جہاز نہیں ڈوبے گا. یہ ایک تو اس کا زاویہ ہے تعلیمات رسول پر، رسول اللہ کے فرامین پر یقین کامل ہونا، لیکن اس کا تعلق بھی عشق رسول کے ساتھ ہے. یہ آپ کی محبت رسول ہے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اس حد تک یقین کے ساتھ آپ سچا جانتے ہیں کہ موت سامنے نظر آ رہی ہے، لیکن امام کہتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ جہاز نہیں ڈوبے گا، یہ کسی صورت نہیں. یہ یقین کب پیدا ہوتا ہے؟ جب ایمان مضبوط ہو. اور ایمان کب مضبوط ہوتا ہے؟ جب دل کے اندر رسول اللہ کی محبت ہو. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ محض عشق رسول کے دعوے دار ہی نہیں تھے. جو آپ نے کہا نا میرے ایک طرف لا الہ الا اللہ، دوسری طرف محمد رسول اللہ ہوگا، آپ کی ساری زندگی دیکھی جائے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے عبارت تھی. جتنے بھی تقاضے ہو سکتے ہیں نا عشق رسول کے، محبت رسول کے جتنے تقاضے ہو سکتے ہیں، جیسے ایک تقاضا یہ ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے، اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں اگر ہم اس بات کو تلاشنا شروع کریں، اعلیٰ حضرت کی نعتیہ شاعری ہو یا کتابیں ہوں، ایک ایک کتاب کو اور آپ کی خدمات دینیہ کو دیکھتے جائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی اشاعت کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی کے لیے، جو کہ پہلے ہی بلند ہے، اس کے لیے آپ نے اتنی کوشش کی. میں آپ کے سامنے چند ایک مثالیں رکھتا ہوں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا کہ اللہ کی عطا سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے سے، اللہ کے اذن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاجت روا اور مشکل کشا ہیں کہ نہیں؟ یہ ایک سوال ہوا. اعلیٰ حضرت مفتی اسلام تھے اور اس پائے کے مفتی تھے. آپ جانتے ہیں کوئی بڑا مفتی ہو نا، کوئی بڑا عالم ہو
کوئی بڑا فقیہ ہو جس پر لوگ اعتماد کرتے، وہ صرف اتنا کہہ دے کہ جائز ہے، تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ کہنا کہ جائز ہے یہ کافی ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو نہ صرف بر صغیر بلکہ دیگر ممالک کے مسلمان جن پر اعتماد کرتے تھے، ان سے یہ سوال ہوا، اب چونکہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا بیان تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت تھی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس ایک سوال کا جواب لکھنے کے لیے قرآن کی 60 آیتوں اور 300 احادیث کریمہ سے استدلال فرما کر ایک ضخیم کتاب ہی لکھ ڈالی، پوری کتاب لکھ دی جس میں 60 آیتیں۔ اب یہ کتاب کا معیار دیکھیں، اعلیٰ حضرت نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ کتابیں ایسی نہیں تھی کہ وہ جیسے مکھی پہ مکھی مارتے ادھر سے لیا ادھر ڈال دیا، نہیں، اعلیٰ حضرت نے کتاب کیا لکھی؟ ابھی ایک کتاب ہے یہ، قرآن کی 60 آیتیں اور کتنی حدیثیں جی؟ بھول گئے؟ 300 احادیث، 300 احادیث کریمہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس ایک مسئلے پر۔ اب اس سے اندازہ لگائیے، جو لوگ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کر نہیں سکتے، ان کا اختیار کوئی نہیں، جیسے بعض لوگوں نے اپنا یہ نظریہ بنا رکھا ہے جس پر کوئی دلیل نہیں ان کے پاس، اور بحمد اللہ تعالی ہمارے امام نے صرف اسی ایک مسئلے پر قرآن کی 60 آیتیں اور 300 احادیث کریمہ کو جمع فرما کر کتاب لکھی، الامن والعلا، یہ پوری ایک کتاب لکھی جس کے اندر اس مسئلے کو ثابت کیا کہ اللہ کی عطا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشکل کشا بھی ہیں اور حاجت روا بھی ہیں، کسی پر کوئی مصیبت آ جائے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارے، اللہ کے نبی اس کی مدد کو پہنچتے بھی ہیں، اس کی مدد فرماتے بھی ہیں۔ پھر عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک تقاضا یہ ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس سے تعلق رکھنے والی چیزوں سے بھی محبت کرتا ہے، اس سے تعلق رکھنے والی چیزوں سے بھی کیا کرتا ہے جی؟ محبت کرتا ہے۔ بندے کو جس سے محبت ہوتی ہے نا، جیسے آج دنیا میں کوئی کسی کو محبوب بنا لے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کی گلیوں کا بھی دیوانہ ہوتا ہے، اس کی چیزوں کا بھی عاشق ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی گھومتی ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد، اور اعلیٰ حضرت کا محور و مرکز تھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات، آپ سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے اعلیٰ حضرت محبت کرتے تھے۔ اب مدینہ طیبہ یہ ہمیشہ سے عشاقان رسول کی عقیدتوں کا محور و مرکز رہا ہے۔ مدینہ طیبہ کا نام آتے ہی عاشقان رسول کے دلوں کے تار جو ہیں وہ چھٹ جاتے ہیں، دل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی مدینہ طیبہ سے کیسی محبت فرماتے تھے، کیونکہ مدینہ طیبہ کو نسبت کس سے ہے؟ رسول اللہ سے، نبی پاک سے محبت ہے نا۔ اب کیسا ادب تھا، کوئی بھی حاجی یا عمرہ کرنے والا جب حرمین طیبین سے لوٹتا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان سے پوچھتے کہ کیا آپ نے دیار حبیب مدینہ طیبہ کی حاضری دی ہے؟ جب وہ کہتے ہاں دی ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ باوجود یہ کہ بہت بڑے عالم تھے، اپنے وقت کے امام اور مجدد تھے، ہزاروں کے لاکھوں مریدوں کے پیر تھے، 1000 سے زیادہ کتابوں کے مصنف، ترجمہ قرآن لکھنے، اتنے بڑے عالم، اعلیٰ حضرت جن کو کہا کرتے تھے سب سے بڑے حضرت، جن کو مسلمان
با اتفاق امام اہل سنت کہا کرتے تھے جب وہ سنتے کہ یہ مدینہ طیبہ سے آیا ہے، آنے والا کوئی عام مسلمان ہی ہوتا، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے پاؤں چوم لیا کرتے تھے کہ یہ مدینہ طیبہ سے آیا ہے۔ یہ محبت رسول ہے۔ بعض کھوپڑیوں میں شاید یہ بات نہیں آئے گی، کئی لوگ ہوتے ہیں وہ ہر بات میں عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں کہ بھلا یہ بھی کوئی کام ہے۔ اور بھائی تم جانتے ہی نہیں ہو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت دلوں کے اندر کیا کیفیت اور کیا جذبات پیدا کرتی ہے، اور یہ محبت کا تقاضا ہے کہ جس سے بندہ محبت کرتا ہے اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت کرتا ہے، اور اس کے اندر اس کو عیب نظر نہیں آتا۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کوئی کالا سیاہ بچہ ہو، ناک اس کی چپٹی ہو، آنکھیں اس کی جو ہے وہ بڑی بڑی کیوں نہ ہو، بدصورت بچہ لیکن ہو اپنی ماں کا، اس سے پوچھ کر دیکھیے کہ سب سے خوبصورت کون ہے تو وہ اپنے بچے کو ہی کہے گی، کیونکہ وہ اس کا بچہ ہے، وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ کسی عاشق شوریدہ سے پوچھئے، کسی بھی نوعیت کی چیز کو رکھ کر، جیسے مجازی عشق والے ہیں ان کو اپنا ہی محبوب پیارا لگتا ہے اور اس کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی ذات تو اس محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب بنایا ہے اور جن کے لیے کائنات کو تخلیق فرمایا ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس قدر محبت فرماتے تھے مدینہ طیبہ سے، پھر مدینہ طیبہ کے کتوں سے، مدینہ طیبہ کی ہر چیز سے اعلیٰ حضرت کو کیسی محبت تھی۔ آپ اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں، رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، سگ کہتے ہیں کتے کو۔ یہ دیکھیے یہ محبت رسول کے کس مقام پہ فائز ہیں، آپ غور کیجئے۔ حالانکہ زمانہ آپ کو مجدد کہہ چکا ہے، زمانہ آپ کو اعلیٰ حضرت بالاتفاق مانتا ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں اپنے آپ سے، یعنی اتنے بڑے مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ میں تکبر نہیں آیا۔ آج بھی کئی پیر جس کے کوئی 100 مرید ہو جاتے ہیں نا، وہ مدینہ طیبہ میں نے دیکھا ایسے چل رہے ہوتے ہیں، ایسے بائیں پھیلا کے چل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ مرید ساتھ ہوتے ہیں نا، وہ نہیں چاہتے کہ ہم عاجزی کریں۔ اس مقام پر بھی میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جن کا چرچا 4 دانگی عالم میں ہے، امام کہتے ہیں اپنے آپ سے کسر شان دیکھیے، کہتے ہیں رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، رضا کسی مدینے کے کتے کے، اے احمد رضا کسی مدینے کے کتے کے پاؤں چومے ہیں تو نے، تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے۔ کہتے ہیں اپنے آپ سے مخاطب، کہتے ہیں احمد رضا تو اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے جب کہ تو نے مدینے کے کسی کتے کے پاؤں بھی نہیں چومے، تیرا کام تو یہ تھا مدینے سے کوئی کتا گزرے اس کے پاؤں چومتا۔ یہ محبت رسول کا عالم ہے۔ ایک مقام پر کہتے ہیں خوف ہے سمع خراشی سگے طیبہ کا، یہ محبت، یہ عشق کی وارفتگی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ میں ہی نظر آئے گی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں خوف ہے سمع خراشی سگے طیبہ کا، ورنہ کیا یاد نہیں نالو افغام کو۔ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ طیبہ جائیں، بعض عشاق ہوتے ہیں وہ سنہری جالیوں کے روبرو کھڑے ہو کے اپنا درد دل بیان کرتے ہیں تو اونچی آواز سے، یہ بھی منع نہیں ہے، حضور کو کوئی پکارے اپنے دکھڑے سنائے، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آپ ایسا نہیں کرتے تھے، بلکہ جا کر اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے نا، کوئی اپنے محبوب کو رو کر اور واویلا کر کے گریبان چاک کر کے مناتا ہے، اور کوئی ہوتے ہیں وہ یوں ہاتھ باندھ کے، بس وہ جانتے ہیں کہ میرا محبوب میرے دل کی کیفیت کو جانتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کیا کہتے ہیں
خوف ہے سمع خراشی سگے طیبہ کا. کہتے ہیں مجھے وہ مدینے کے کتے سو رہے ہیں ان کے جاگ جانے کا خوف ہے، اس لیے میں اونچی آواز سے فریاد بھی نہیں کرتا. خوف ہے سمع خراشی سگے طیبہ کا، مدینے کے کتے سو رہے ہیں ان کے جاگ جانے کا مجھے خوف ہے. ورنہ کیا یاد نہیں نالا و افغاں ہم کو؟ ورنہ کیا احمد رضا کو چاک گرے باں کرنا نہیں آتا کیا؟ مجھے نالا و افغاں کرنا نہیں آتا؟ فرماتا ہے سب کچھ آتا ہے لیکن خوف ہے سمع خراشی سگے طیبہ کا. اس مقام پر تھا آپ کا عشق رسول. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عشق رسول کس پائے کا تھا؟ سادات جو سید ہوتے ہیں آل رسول، ان کی محبت ایک عاشق رسول کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اولاد رسول سے محبت یہ رسول اللہ سے ہی محبت ہے. اعلیٰ حضرت سیدوں کا کیسا ادب کرتے تھے، مشہور واقعہ ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے پہلے یہ ٹرانسپورٹ کا ایسا سلسلہ تو نہیں ہوتا تھا. کسی کو اعزاز کے لیے جس طرح دلہن کو پالکی میں بٹھا کر لے جایا جاتا تھا نا، اسی طرح مزدور پالکی کو اٹھا کر معزز حضرات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتے تھے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کسی جگہ بیان تھا تو اسی طرح پالکی منگوائی گئی جس کو 4 مزدوروں نے اٹھایا. ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بوئے رسول محسوس کی کہ ان اٹھانے والے مزدوروں میں ایک سید زادہ تھا. اعلیٰ حضرت نے پالکی کے اندر سے آواز دی کہ پالکی کو رکھ دو، پالکی کو نیچے رکھ دو. پالکی رکھی گئی. اعلیٰ حضرت باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ تم میں سید کون ہے؟ اب جو سید زادہ تھا اس نے بالکل خاموشی اختیار کر لی کہ کس طرح اپنا آپ شو کروں. خاموش رہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ ہو نہ ہو تم میں کو سید زادہ ہے، میرے عشق حبیب نے سید کی خون رسول کی بو سونگھی ہے. جب اس سید زادے کو انکار سے کوئی راہ نہ ملی تو انہوں نے کہا کہ حضور میں ہی غریب سید زادہ ہوں، کئی ہفتوں سے کام کاج نہیں ملا، لہذا میں اس غرض سے ان مزدوروں کے ساتھ پالکی اٹھانے کا کام کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ سنا تھا کہ اپنا امامہ اتارا اور سید زادے کے قدموں میں رکھ دیا اور ہاتھ جوڑ کے معافیاں مانگنا شروع کر دی کہ اے سید زادے، اے رسول اللہ کے اولاد، اے آل رسول مجھے معاف کر دو. اب بارہا زبان سے اس سید زادے نے کہا کہ حضرت میں نے آپ کو معاف کیا، حالانکہ آپ اور سید زادے نے کہا کہ کمہار یہ اٹھانے والوں کا مزدوروں کا کام تو کام کرنا ہوتا ہے اور یہ شرعاً کوئی نجائز بھی نہیں ہے. سید زادہ کسی ایسی خدمت پہ مامور ہو شرعاً ناجائز نہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کا عشق رسول دیکھیے اس مقام پر ہے. امامہ اتارا، قدموں میں رکھا، ہاتھ جوڑ کے معافیاں. سید زادے نے کئی مرتبہ کہا کہ حضرت میں نے معاف کیا، لیکن اعلیٰ حضرت نے کہا نہیں، میرے دل کو ٹھنڈ اس وقت پہنچے گی اب آپ پالکی میں سوار ہوں گے اور میں اس کو کندھا دوں گا. اب یہ سننے کے بعد تو لوگوں کی چیخیں ہوا میں بلند ہو گئی. آپ کبھی اس کو امیجن کریں، کبھی سوچیں، تخیل میں لائیں، ہماری مسجد کا امام ہو، خطیب ہو، اگر لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. اب تو یہ ایک الگ بحث ہے نا کہ آج کل تو امام کو نوکر بنا کر رکھا ہوا ہے مساجد کے اندر، یہ الگ بات ہے. جن باز ضمیر لوگوں کے دلوں میں امام کی محبت ہو، عقیدت ہو، جو واقعی امام کو امام سمجھتے ہوں، اپنے خطیب کو خطیب سمجھتے ہوں، فقط کمی نہ سمجھتے ہوں. جہالت کا یہ ایسا دور ہے، میں آپ کے سامنے کئی مثالیں رکھ سکتا ہوں. لوگ امام کو نوکر سمجھتے ہیں، اسی لیے تو ایسوں کی نمازیں انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتی، بالکل نمازیں پڑھنے کے باوجود وہ کورے کے کورے رہ جاتے ہیں. خیر، آپ امیجن کیجئے، ذرا سوچئے، مسجد کا امام کو کام کر رہا ہوتا ہے نا تو غیرت مند آگے بڑھ کے کہتے ہیں حضرت آپ چھوڑیے ہم کرتے ہیں. میں کہتا ہوں زمانے کا امام ہے، مجدد وقت ہے،
جس کے مرید موجود ہیں، جن کے شاگرد موجود ہیں، ان کی موجودگی میں امام یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مزدور سید زادہ پالکی میں سوار ہوگا اور احمد رضا اپنے کندھوں پہ اس کو اٹھا کر چلے گا۔ چیخیں ہوا میں بلند ہوئیں، مرید آگے بڑھے، شاگرد آگے بڑھے کہ حضور آپ کے بدلے کی خدمت ہم کرتے ہیں۔ لیکن سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا نہیں، کل بروز قیامت اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا احمد رضا کیا میرے شہزادے کے کندھے اسی لیے تھے کہ تو ان پہ سواری کرتا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ پھر زمانے نے یہ منظر دیکھا، اور یہ منظر اس سے پہلے کبھی کسی نے نہ سنا نہ دیکھا تھا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سید زادے کو پالکی میں سوار کیا، اور امام نے اپنے کندھوں پہ مزدوروں کے ساتھ مل کے پالکی کو اٹھایا اور اسی مقام پر لے گئے۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت کی محبت۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے جو خون رسول کا صدیوں بعد اتنا احترام کر رہے ہیں، ان کے دل میں رسول اللہ کی کتنی محبت ہوگی، ان کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی عقیدت ہوگی۔ اور آپ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کرتے تھے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس دور میں شاتمین رسول، وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بکواسات کیا کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے تھے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی ڈھال بن گئے۔ اعلیٰ حضرت سختی کے ساتھ ان کا رد کرتے، ان کی باتوں کا جواب دیتے سختی کے ساتھ، اور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جتنی دیر یہ مجھے گالیاں دیتے ہیں اتنی دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں بولتے۔ یہ عشق رسول ہے کہ اپنی ذات کو ڈھال بنا لیا، اپنے لیے اپنی ذات کے لیے گالیاں سننا گوارا کر لیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ ایک لفظ نہیں سنا کرتے تھے۔ یہ تھی آپ کی محبت، اور عشق رسول آپ کا تو آ رہا ہے۔ اگر صرف عاشق رسول کہا جائے تو امام محمد رضا اس صدی اور پچھلی صدی میں سب سے پہلے نمبر پر نظر آتے، اتنے بڑے عاشق رسول تھے۔ اور آپ کا عشق رسول تو ایسا تھا جس کو اپنے تو اپنے غیروں نے بھی تسلیم کیا ہے، غیروں نے بھی تسلیم کیا ہے۔ جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا انتقال ہوا تو علماء دیوبند میں سے مولوی اشرف علی تھانوی کے سامنے ذکر ہوا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام محمد رضا کا انتقال ہو گیا، تو اشرف علی تھانوی نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے۔ تو وہاں کچھ لوگ حاضر تھے، انہوں نے کہا وہ تو ساری زندگی آپ کو آپ کی گستاخانہ عبارتوں کی وجہ سے کافر کہتے رہے۔ کہا کہ انہوں نے ہمیں جو بھی کہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنا پر کہا ہے۔ واللہ ما شاہدت بہ الاعداء، سچائی وہ ہوتی ہے جس کو دشمن بھی تسلیم کرتا ہے، دلیل وہ ہوتی ہے جس کو غیر بھی مانے، صداقت وہ ہوتی ہے جو سر چڑھ کے بولتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے غیروں نے بھی مانا کہ وہ ایک عاشق رسول تھے، وہ محب رسول تھے، اور وہ سچے عاشق رسول تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے عشق رسول کی لازوال دولت نصیب فرمائے، آمین۔